باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں نماز کے واجبات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل نماز کے سنتوں کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ تو بات کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی بات کو پھیلانے میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو سب سے پہلے نماز کی سنتوں میں سے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، تکبیر تحریمہ کو تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ نہ ہی ان کو زیادہ جو ہے ان کو کشادہ کرے اور نہ ہی اتنا جو ہے ان کو ملائے آپس میں، بلکہ اپنے حال پر ان کو چھوڑ دینا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ جو ہے اس کا قبلہ کی طرف ہونا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ آپ ایسے نہ کیا کریں بلکہ ایسے جو ہے آپ کی ہتھیلیاں جو ہے وہ سیدھی کعبہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو بوقت تکبیر سر نہ جھکائیں، ایسے کر کے تکبیر جو ہے وہ نہ کیا کریں۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ نہ اٹھانا، یہ ابھی تک یعنی کہ آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تو آپ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو مرد کے لیے ہے کہ وہ کانوں کی لو تک اپنے ہاتھ اٹھائے، عورت کے لیے ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دونوں مونڈوں تک یعنی کہ کندھوں تک اٹھائے، عورت کے لیے یہ سنت مبارکہ ہے۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو امام کو تکبیر تحریمہ اور تکبیرات میں سب میں یعنی کہ جہاں اونچی آواز سے کہنا یہ سنت ہے، یعنی کہ تمام تکبیرات جتنی بھی ہیں، تکبیر تحریمہ ہے یا کوئی بھی تکبیر ہے یا سمع اللہ لمن حمدہ ہے، یہ کہنا امام کے لیے یہ سنت مبارکہ ہے۔ تکبیر کہنے کے بعد ہم نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اب سنت طریقے سے میں آپ کو جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ جو ہے وہ باندھ لینا، یوں کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اس طریقے سے کہ دایاں ہاتھ جو ہے اس کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے اور جوڑ کر رکھے، اور جو آپ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی اور انگوٹھا اس کو اگل بغل رکھے ہے اس طریقے سے، ایسے یعنی کہ آپ نے مرد جو ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھے گا۔ تو عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنی چھاتی کے نیچے جو ہے چھاتی سینے پر جو ہے وہ سینہ پر چھاتی کے نیچے یعنی کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کی پشت پر، یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کے وہ جو ہے نیت کرے گی، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے بعد وہ ہاتھ وہاں پہ باندھے گی۔ تو اس کے بعد تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، ثنا پڑھنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ آمین کہنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے آہستہ آواز میں، اور اس کے بعد ان سب کا آہستہ آواز میں یعنی کہ پہلے ثنا ہے تو وہ بھی آہستہ آواز میں، پھر تعوذ ہے، پھر تسمیہ ہے، ان کا آہستہ آواز میں پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھے، وقفہ نہ کرے، یہ نہیں کہ اگر آپ اس نے ثنا پڑھی ہے تو پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے پھر پڑھے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بغیر وقفے کے یعنی کہ ہر ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ بغیر وقفے کے قرات بھی کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ نماز میں اعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرات کے تابع ہیں، مقتدی پر قرات نہیں، لہذا تعوذ اور تسمیہ بھی ان کے لیے مسنون نہیں ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اگر آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے صرف ثنا پڑھنی ہے اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ آپ نہیں پڑھیں گے، یہ مقتدی کے لیے حکم ہے، امام کے لیے یہ ہے کہ امام پڑھے گا۔ تو تعوذ صرف پہلی رکعت میں اور تسمیہ ہر رکعت کے اول میں یعنی کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ جو ہے سنت مبارکہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے مختصر کرتے ہوئے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے
یعنی کہ آسان طریقے کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور انگلیاں جو ہے وہ خوب کھلی رکھنی چاہیے اس طریقے سے، یعنی کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ جب آپ رکوع کی حالت میں ہوں تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہونے چاہیے۔ اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ گھٹنوں پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ دیں تو ان کا جو ہے رکوع وہ ہو جائے گا۔ انگلیاں کشادہ نہ کرنا، اور یعنی کہ عورت جو ہے وہ انگلیاں کشادہ نہیں کرے گی، بلکہ مرد جو ہے وہ صرف اور صرف انگلیاں کشادہ کرے گا۔ حالت رکوع میں ٹانگیں جو ہے وہ سیدھی ہونا، اکثر لوگوں کا گمان ہے کہ ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ یعنی کہ جب آپ رکوع کی حالت میں ہوں تو آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، کچھ لوگ جو ہے ان کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو مختصر کرتے ہوئے آگے ہم چلتے ہیں کہ سجدے میں اس نے کیسے جانا ہے یا سجدہ کیسے کرے گا۔ سجدے کی تسبیحات جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا۔ تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے کیسے جانا ہے کہ سب سے پہلے سجدے کے لیے آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ لگانا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے گھٹنے زمین پر لگا لیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو لگانا ہے، پھر ہاتھوں کے بعد آپ اپنے ناک کو پھر پیشانی کو، جب آپ نے اس اٹھنا ہے تو پھر اس کا برعکس کرنا ہے، یعنی کہ پہلے سجدے سے وہ اپنا جو ہے پیشانی کو اٹھائے گا، پھر ناک کو اٹھائے گا، پھر اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد پھر وہ اپنے گھٹنوں کو اٹھائے گا۔ اگر اس نے کھڑے ہونا ہے قیام کے لیے تو یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور جب سجدے میں جاتے، سجدہ کے لیے حضور جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ، اور پھر اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے اٹھاتے۔ تو یعنی کہ معلوم ہوا کہ اٹھتے ہوئے ہم نے پہلے سے برعکس کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب بھی آپ بیٹھیں قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں، وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ نماز کے فرائض میں سے وہ چھٹا فرض ہے۔ تو قعدہ اخیرہ میں جب آپ بیٹھیں تو اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے جو ہے اس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ آپ جو اپنا بایاں پاؤں ہے، یہ مرد کے لیے، وہ اپنا بایاں پاؤں وہ سرین کے نیچے رکھے، اور دایاں پاؤں جو ہے وہ اس طریقے سے کھڑا کرے، یعنی کہ اس کی جو 4 انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں بلکہ وہ زمین کے ساتھ لگی ہونی چاہیے، ان کا پیٹ جو ہے، ان کی سختی جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگی ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہاں پہ، یعنی کہ یہ سنت یہ ہے کہ رکوع میں جب ہوں تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہے وہاں پہ دیکھنا ہے، سجدے کی حالت میں ہو تو آپ نے ناک پہ کو دیکھنا ہے، اور آپ اگر اتحیات میں بیٹھے ہیں تو اپنی گود میں دیکھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ ہمارا مختصر باب تھا نماز کی سنتوں کے بارے میں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔